نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 289 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ایک سوال بہت تفصیلی بھیجا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات فضائل اعمال یا بکھرے موتی یا بعض اکابر کی جو تقریریں ہیں ان کو پڑھتے ہوئے یا ان کی تعلیم کرتے ہوئے ایسی روایات سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں معتبر دارالافتاء سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ روایتیں من گھڑت ہیں یا بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کتابوں کو سناتے وقت ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات اس میں لکھی گئی ہے یہ ضعیف ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو سنائیں ہی نہیں اور بقیہ کو پڑھ دیں، یا پڑھیں تو پھر کیا شکل اختیار کی جائے؟ اس لیے کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ من گھڑت روایتوں کو لکھنا، بولنا، نشر کرنا سب گناہ ہے، تو اس بارے میں رہنمائی کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ فضائل اعمال ہو یا دیگر اس طرح کی کتابیں ہوں، ان میں ترغیب و ترہیب یعنی فضائل سے متعلق اگر ضعیف روایتیں آ گئی ہیں تو ان کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محدثین لکھتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب کے اندر کچھ ضعیف روایات بھی قابل قبول ہیں، البتہ ان سے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی روایت بالفرض بہت ممکن ہے کہ موضوع آ جائے اور پڑھنے والے کو اس کا علم ہو جائے صحیح حوالوں سے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو یا تو اسے پڑھے ہی نہیں، لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کرے، اور اگر بیان کرے تو اس وضاحت کے ساتھ بیان کرے کہ اس کے بارے میں دارالافتاء سے یا معتبر لوگوں سے منکر اور موضوع ہونے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق کرنا ہوگا، اور من گھڑت باتوں کو بیان کرنے سے اور نقل کرنے سے اور تعلیم کرنے سے پوری طرح احتراز کیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ ناواقف ہیں اور ناواقفیت میں وہ اگر پڑھ لیں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس درجے کی روایت ہے، بڑوں پر اعتماد کرتے ہوئے پڑھ لیں، تو امید ہے کہ ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اور جو بات آپ نے نقل فرمائی کہ من گھڑت روایت کو بیان کرنا گناہ ہے، یہ اس شکل میں ہے کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ یہ من گھڑت ہے پھر بھی اس کو حدیث کے طور پر بیان کرے تو ظاہر ہے وہ گنہگار ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نعت سناتے تھے تو کیا نبی اکرم علیہ السلام ان کو انعامات سے نوازتے تھے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پر
خوشی ظاہر فرماتے تھے اور دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ ان کی تائید فرمائیے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور جو اشعار مشرکین کے رد میں کہتے تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ اشعار مشرکین پر تیر سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے ان کو انعام سے نوازا ہو، اس بارے میں کوئی صراحت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن ایک اور شاعر ہیں کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو قصیدہ سنایا تھا تو آپ نے ان کو چادر مبارک ہدیے میں پیش فرمائی تھی، وہ مشہور واقعہ ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا، وہ چاہیں تو معاف فرما دیں گے، چاہیں تو سزا دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں تفصیلی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من سترہ اللہ فذلک الی اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی دنیا میں، تو اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ اس رسالے میں صفحہ 3 پر حضرت مہدی کی کچھ علامتوں کے ذیل میں علامہ عبدالحق حقانی دہلوی کی کتاب عقائد اسلام کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس بارے میں عقائد اسلام کے علاوہ کوئی معتبر حوالہ آپ کے سامنے ہو تو پیش کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ ہم نے جس وقت یہ رسالہ مرتب کیا تھا کافی سال پہلے، تو ہمارے سامنے عقائد اسلام کتاب ہی تھی اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات لکھ دی گئی تھی، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ والدہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جسے پیش کیا جا سکے۔ البتہ والد کے بارے میں ابو داؤد شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اسم ابی ہی اسم ابی، کہ حضرت مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اس کی سند میں بھی ایک راوی عاصم ابن ابی النجود، ان کو بعض حضرات نے ضعیف کہا ہے لیکن محققین اسے معتبر مانتے ہیں، اس لیے والدہ والی بات محقق نہیں ہے، والد والی بات بیان کی جا سکتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں فاسق و فاجر کسے کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا عادی طور پر مرتکب ہو اسے فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ایام تشریق میں اگر قضا نمازیں ادا کرے تو تکبیرات تشریق کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر انہی ایام کی کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس کو انہی ایام میں قضا کرے، مثلا 10 تاریخ کی کوئی نماز چھوٹ گئی، اس کو 11 میں ادا کر رہا ہے یا 12 میں ادا کر رہا ہے عصر سے پہلے، تو قضا میں بھی تکبیر پڑھے گا۔ لیکن اگر پہلی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ ان دنوں میں ادا کر رہا ہے یا ان دنوں کی چھوٹ گئیں پھر ایام تشریق کے علاوہ میں ان کو قضا کر رہا ہے، تو اس پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص فرض یا واجب یا سنت کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، پھر اس کی پہلی، دوسری یا تیسری کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات پڑھ لے، اس کے بعد فاتحہ پڑھے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟
ایسے ہی اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کسی بھی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اتحیات پڑھنے سے پہلے فاتحہ پڑھنے سے پہلے اتحیات پڑھنے سے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ واجب ہے ہی نہیں۔ اس لیے اتحیات پڑھے گا اگر فاتحہ کی جگہ پر یا فاتحہ سے پہلے تو ترک واجب لازم نہیں آئے گا۔ البتہ فرض کی دوسری یا سنت مؤکدہ کی دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھیں تو اس میں مشائخ کے 2 قول ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر قعدے میں اتحیات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اتحیات میں تاخیر ہو گئی اور اتحیات واجب ہے۔ پوچھتے ہیں اگر مغرب فرض پڑھ رہا تھا اور تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے، پھر 5 رکعت پوری کر کے سہو کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اس کی نماز سب نفل ہو جائے گی اور فرض دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں جماعت خانے کے اوپر مکتب چلتا ہے، وہاں کچھ بچے اور اساتذہ نگرانی کی وجہ سے نماز وہیں پڑھ لیتے ہیں دوسری منزل پر، تو کیا جو اساتذہ اوپر والی منزل میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پہلی صف کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اوپر نماز پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، جماعت میں شامل سمجھے جائیں گے وہ، لیکن پہلی صف کا ثواب نہیں ملے گا۔ پہلی صف کا ثواب اسی کو ملے گا جو نیچے امام صاحب کے ساتھ پہلی صف میں پڑھ رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بستی میں کل 8 مسجدیں، جس میں ایک مسجد بڑی ہے، جامع مسجد، تاریخی مسجد ہے، اور بقیہ جو 7 مسجد ہیں ان میں سے 3 مسجد میں جمعہ ادا ہوتا ہے، مگر ان مساجد میں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے جامع مسجد میں تعداد کم رہتی ہے، تو کیا ان مسجدوں میں نماز جمعہ موقوف کر کے صرف جامع مسجد میں پڑھی جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سب بستی والے راضی ہوں اور کوئی فتنہ نہ ہو تو بقیہ مساجد میں موقوف کر کے صرف جامع مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سب کو راضی ہونا چاہیے۔ سوال ہے تکبیرات عیدین میں رفع یدین کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ اگر یہ چھٹ جائے یا جان کر چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عید میں زائد تکبیرات میں رفع یدین سنت ہے، اگر چھٹ جائے تو اس پر سہو واجب نہیں ہے، بس ایک ترک سنت لازم آئے گا۔ سوال ہے کہ زوجین نے نظر مانی کہ جب حمل ٹھہرے گا تو گائے ذبح کر کے صدقہ کریں گے، چند مہینوں کے بعد حمل ظاہر ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ زوجین پر گائے ذبح کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اگر ضروری ہوگا تو ایک سے کافی ہے یا دونوں پر ہوگا؟ اور دونوں نے الگ الگ نظر مانی ہے، حتیٰ کہ ایک کو دوسرے کی نظر کا علم بھی نہیں تھا۔ جواباً عرض ہے کہ دونوں پر حسب شرط نظر واجب ہے، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ سوال کرتے ہیں زید نے بیل فروخت کیا، مشتری نے قبضہ کر کے اس کو ذبح کر دیا، لیکن گوشت خراب نکلا، تو اب بائع اول کی طرف مشتری رقم کی واپسی کے لیے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر گوشت بالکل قابل انتفاع نہ تھا تو یہ معاملہ بالکل فسخ سمجھا جائے گا اور پوری رقم واپسی ہوگی، لیکن اگر کچھ استعمال کیا جا سکتا تھا تو ایسی صورت میں پوری رقم واپس نہ ہوگی، نقصان کی تلافی کی جائے گی صرف۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنا پورا مکان ٹرسٹ کے لیے وقف کیا تھا
اور اس نے اپنی بچی کو بھی کچھ حصہ دے دیا تھا، اب وہ شخص اس مکان کو واپس مانگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے وصیت کی تھی اور باقاعدہ رجسٹرڈ وقف نہیں کیا تھا تو اسے واپسی کا حق ہے، کیونکہ وصیت میں آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حصہ الگ کر کے وقف کر دیا تھا، رجسٹرڈ کر دیا تھا، اپنی ملکیت سے علیحدہ کر دیا تھا، تو اب اسے واپس لینے کا شرعاً حق نہیں ہے۔ جن کے لیے وقف ہوا، جس ادارے کے لیے یا مسجد کے لیے، اسی کے لیے ہو چکا بس۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہمزلف سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میں اسے خلا دیتا ہوں، اور اس نے یہ لفظ 3 مرتبہ بولا، تو بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے خلا کا لفظ بول کے طلاق کی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، 3 نہیں ہوں گی، 1 ہوگی، کیونکہ بائن کے ساتھ ملتی نہیں۔ اور اگر اس نے خلا سے واقعی خلا مراد لیا ہے جس میں مہر کی معافی کی شرط ہوتی ہے، تو یہ جب تک نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ بیوی اس پر راضی نہ ہو جائے کہ میں بھی خلے پر راضی ہوں۔ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے بیوی، 2 لڑکیاں، والد اور ایک سوتیلی ماں چھوڑی، تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ترکہ اس کا 24 حصوں میں بٹے گا، جس میں سے 3 بیوی کو اور 8 ہر ایک لڑکی کو اور 5 والد کو ملے گا۔ سوتیلی ماں محروم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔